پاکستان اور ففتھ جنریشن وار۔ پاکستان کی تاریخ نہایت عجیب ہے۔ قیام سے لے کر آج تک یہ ملک مسلسل حالت جنگ میں ہی رہا ہے اور ایک نازک صورتحال ہے جو ہمارا پیچھا چھوڑنے کو کسی صورت تیار نظر نہیں آتی۔ ملک کے قیام کے کچھ عرصے بعد دو نعرے نہایت عمدگی سے عوام میں فروخت کیے گئے۔ ایک پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور دوسرا پاکستان کی بقا کو خطرہ لاحق ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے اٹھ کر پوچھا نہیں، صاحب اگر پاکستان کی بقا کو خطرہ لاحق ہے تو ہم پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے کیسے بنائیں، اور اگر پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنائیں تو پاکستان کی بقا کو خطرہ کیوں لاحق ہے؟ آج کل پھر یہ دو نعرے آپ کو ہر جانب سنائی دے رہے ہوں گے، اور اہم بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک نعرہ ففتھ جنریشن وار کا بھی آپ کے کانوں سے مسلسل ٹکرا رہا ہوگا۔ ففتھ جنریشن وار کو سمجھنے کے لیے آپ کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ جنریشن وار کو سمجھنا ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ جرنیلوں کی یہ پانچویں جنریشن ہے جو عوام کو بتا رہی ہے کہ خطرہ ہے۔ جب پاکستان بنا تو گورے نے ہندوستان کے وسائل بانٹے اور نوزائیدہ پاکستان کو دیے گئے وسائل میں بڑی تعداد فوج کی تھی، یعنی فوج کو وسائل کے خانے میں ہمیں ٹکا دیا گیا۔ ہمیں حصے میں ملنے والی فوج ہمارے کل وسائل کا 33% کے قریب تھی، یعنی ایک کمزور اور اقتصادی طور پر نہایت لاغر اور نوزائیدہ ملک کے حوالے ایک بڑا بوجھ یہ کہہ کر کیا گیا کہ یہ آپ کے وسائل ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے فوج اس لیے نہیں بنائی کہ خوف تھا، بلکہ ہمیں خوف اس لیے بنانا پڑا کیونکہ فوج تھی۔ پھر اس بڑی فوج نے کچھ عرصے بعد خوف ہے، ملک کی بقا خطرے میں ہے کے نعرے کے ساتھ ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور فرسٹ جنریشن وار کا آغاز ہو گیا۔ ایوب خان نے کئی اخبارات اور رسائل بند کروا دیے، پہلی بار سرکاری ایما سے چلنے والی نیوز ایجنسی بنائی جو اپنی مرضی کے جہاں سے فتوے اور خبریں وہ شائع کی جاتی تھیں، اور ملک میں جمہوریت کے لیے اٹھنے والی آوازوں اور انسانی حقوق کے نعرے لگانے والے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے اور قتل کرنے کا آغاز ہوا۔ اس دوران اسی فرسٹ جنریشن وار کے دوران فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا اور بعد میں وہ ایک نہایت پراسرار تناظر میں یا انداز میں یا حالات میں فوت ہو گئیں۔ وہ حالات کبھی قوم کے سامنے نہیں آ پائے کیونکہ ملک تب بھی حالت جنگ میں تھا، اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ تاہم جمہوریت کے لیے مظاہرے ہوتے رہے اور کسی نہ کسی صورت میں صحافیوں، وکلاء اور زندگی کے دیگر شعبوں کی جانب سے مزاحمت جاری رہی، تو بالآخر مجبور ہو کر ایوب خان نے اقتدار چھوڑ دیا، مگر یہ اقتدار عوام کے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ ایوب خان نے اپنے جانشین جنرل یحییٰ خان کے گرد کو یہ اقتدار سونپ دیا۔ یحییٰ خان نے جو ہی شراب کا پہلا گھونٹ بھرا اور مہنگے سگار کا پہلا کش لگایا، ملک میں سیکنڈ جنریشن وار کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مختلف فنکاروں اور دانشوروں کو خریدا گیا اور سیکنڈ جنریشن وار کے لیے مواد کی تشہیر شروع ہو گئی۔ نعرہ تب بھی یہی تھا، ملک حالت جنگ میں ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ مجیب الرحمان نے دوسری جانب مشرقی پاکستان میں زبان اور شہری آزادیوں کے مطالبات کیے، اور اس کی عوامی حمایت دیکھ کر ہمیں مغربی پاکستان میں بتایا گیا کہ مجیب الرحمان دشمن کا ایجنٹ اور غدار ہے اور ملک کو توڑنا چاہتا ہے۔ ادھر مجیب الرحمان مسلسل مفاہمت اور سیاسی انداز سے ایک کے بعد ایک سیاسی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے قرارداد لاہور میں طے کیے گئے ضابطے کے مطابق پاکستان کے وفاق کے ساتھ رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دستوری آزادی ممکن ہو۔ ان کے حامیوں کو چن چن کر عبرت کا نشانہ بنایا گیا اور درباری صحافیوں سے اپنے قصیدے لکھواتے ہوئے قوم کو بتایا گیا کہ ملک حالت جنگ میں ہے۔ نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی صورت میں نکلا۔ مگر سیکنڈ جنریشن وار کی حالت دیکھیے کہ جس روز مشرقی پاکستان میں فوج ہتھیار ڈال رہی تھی، اس روز مغربی پاکستان کے اخبارات میں خبر چھایا ہوئی تھی کہ فتح تک جنگ جاری رہے گی۔ مغربی پاکستان میں لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ مشرقی پاکستان میں بسنے والے ہمارے اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر ملک ٹوٹ گیا تو یحییٰ خان نے اقتدار سے علیحدگی اختیار کر کے باقی بچ جانے والے ملک کا انتظام ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا کہ اب وہ بھارت میں قید فوج کو واپس لائیں اور ملک کی تباہ حال صورتحال کا کوئی حل نکالیں۔ دھیرے دھیرے سے حالات معمول پر آنے لگے، ملک میں دستور بنا، قید فوج واپس لوٹی، شملہ معاہدہ ہوا اور پاکستان میں مختلف اقوام کو آپس میں جوڑنے کی کوشش شروع ہوئی۔ تاہم بھٹو صاحب کے دور میں بھی اخبارات، وسائل، اختلافات کے لیے جگہ یہ سب محدود ہی رہے، اس لیے کہ سیکنڈ جنریشن وار چل رہی تھی۔ سیکنڈ جنریشن وار بھٹو صاحب کے دور میں بھی چلتی رہی ہے۔ جمہوریت نے بھی تھوڑی سی جڑ پکڑی تھی کہ ضیاء الحق نے
ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا، عدالت سے جعلی انداز سے سزا دلوائی، اور ملک میں پھر نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے کہ ملک حالت جنگ میں ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ مگر تیسرے جرنیل کے ساتھ ہی ملک میں تھرڈ جنریشن وار کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس دور میں ملک میں جہادی تیار کروائے گئے، پرامن مساجد میں نفرت آمیزی کے زہر گھولے گئے، مذہبی مدارس میں تشدد کی تربیت کا آغاز ہو گیا اور بازار گرم ہو گیا، ملک کا دستور پامال کرنے والے خود امیر المومنین بن گئے، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنان کو چن چن کے نشانہ بنایا گیا اور چون چراں کرنے والے ہر شخص پر پہلا ٹھپا یہ لگایا گیا کہ وہ دشمن ملک کا ایجنٹ اور ملک کا غدار ہے۔ پھر ملک کے ادارے تباہ کر کے، ملک کا تعلیمی نظام توڑ کے، تعلیمی ڈھانچہ تک برباد کر کے، اور ملک کو تشدد اور شدت پسندی کے اندھیروں میں جھونک کر ضیاء الحق 11 سالہ مارشل لا کے بعد جہاز حادثے میں جہان فانی سے کوچ کر گئے اور ایک مفلوج اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ملک پھر پاکستانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ جمہوریت کی ابتدا ہوئی تو ساتھ ہی پھر عسکری ایوانوں سے ملک حالت جنگ میں ہے، ملک خطرات کا شکار ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک کی بقا خطرے میں ہے اور پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے کے نعرے کے ساتھ یہ بلند ہونا شروع ہو گئے۔ سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ پھر شروع ہو گئی، پاکستانی قوم کے پیسے بریف کیسوں میں بھر کے نئے سیاسی پودے لگانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ لولی لنگڑی قسم کی جمہوریت غیر یقینی کے سائے میں قدرے آگے بڑھی تھی کہ جنرل مشرف نے ایک روز پھر جمہوریت کا پودا اکھاڑ کر قوم کو بتایا کہ اس نے تو جڑی نہیں پکڑی تھی۔ ہمیں اپنے پہلے خطاب میں مشرف سے سننا پڑا ملک حالت جنگ میں ہے، ملک کی بقا خطرے میں ہے، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں، ملک ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں فورتھ جنریشن وار کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد ملک میں لوگ لاپتہ ہونے لگے، یہ سلسلہ جو پہلے نہیں تھا یہ شروع ہو گیا۔ سیاسی پارٹیاں پھر جوڑ توڑ سے تخلیق اور تخریب کے عمل سے گزرنے لگیں، مدح سرا قسم کے صحافی اور دانشور سامنے لائے گئے اور وہ تمام افراد جو کسی بھی طرح مشرف کی آمریت پر بول سکتے تھے انہیں مشکلات کا شکار کیا گیا۔ ملک کو 9/11 کے تناظر میں امریکی غلامی میں دے دیا گیا، سوال کرنے والوں پر غداری کے فتوے لگنا شروع ہو گئے اور ملک میں شدت پسندی کو دہشت گردی میں تبدیل کرنے کا آغاز ہوا۔ پاکستانی سرزمین پر پاکستانی سرزمین سے اڑنے والے امریکی ڈرون حملے شروع ہو گئے۔ ملک کے ہزاروں شہریوں کو کسی بھی عدالتی یا قانونی چارہ جوئی کے بغیر امریکہ کے سپرد کر دیا گیا اور مسلسل یہ سزا بھی بلند ہوتی رہی۔ ملک حالت جنگ میں ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک کی بقا خطرے میں ہے اور پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ 9 برس کے بعد مسلسل کسی نہ کسی شکل کی مزاحمت کے بعد قوم نے اس آمریت سے جان چھڑائی تو ملکی ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور ان سولین اداروں کی کمزوری کی وجہ بننے والے عسکری حلقے قوم کو بتا رہے تھے کہ سولین اداروں کی کمزوری کی وجہ ریاستی حاکمیت اعلیٰ اور پالیسی سازی پر یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اصل حق اس پر تو جرنیلوں کا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی 5th جنریشن وار کا آغاز بھی ہو گیا۔ قوم کے خلاف پچھلی جنگوں میں یہ سیکھا جا چکا تھا کہ اقتدار پر براہ راست قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کرائے کے ایسے سیاسی رہنما دستیاب ہوتے ہیں جو اقتدار مانگتے ہیں، اختیارات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ملک ایک بار پھر غدار اور غیر ملکی ایجنٹ کے نعرے سنائی دینے لگے ملک بھر میں، پھر سنائی دینے لگا کہ ملک حالت جنگ میں ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کی بقا خطرے میں ہے اور پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ اب لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا جانے لگا ہے کہ فوج کی بنائی ہوئی پالیسیاں اصل میں الہامی ہوتی ہیں اور ان پر اعتراض کرنے سے کوئی شخص خود بخود کافر بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی جنریشن وار کے دوران نظام تعلیم میں جھوٹ پڑھا کر اور تاریخ کو بدترین انداز سے مسخ کرتے ہوئے نوجوانوں کے دماغوں سے سوچ، خیالات اور سوالات چھیننے کے تناظر میں اس بات کا یقین کر لیا گیا ہے کہ اب کم از کم قوم میں کوئی سوچنے والا یا سوال کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ کسی دوسرے ملک کا ہی اعلیٰ کار ہو سکتا ہے۔ قوم کو بتایا گیا ہے کہ سوال کرنے والے اصل میں ملک دشمن ہوتے ہیں اور وہ سوال کر کے لوگوں میں سوچ کا کوئی جراثیم یا مطالعے کا کوئی وائرس ڈال سکتے ہیں، اس لیے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیں اور جتنا اور جیسا بتایا جائے اس کو حقیقت سمجھ کر ایمان لے آئیں۔ اگر کہیں کوئی سوال کرتا ملے تو سمجھ لیجئے کہ اسے کوئی بیرونی مدد حاصل ہے، کیونکہ ہمارے نظام سے ایسا کوئی شخص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 5th جنریشن وار یہی ہے کہ اب قوم کی 5ویں جنریشن ہے جو اپنے حقوق کے خلاف اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مسلط کردہ ایک جنگ دیکھ رہی ہے۔ 1st جنریشن وار سے لے کر 5th جنریشن وار تک تاہم ایک بات نہایت مشترک ہے، اور وہ ہے اپنی غلامی کی زنجیروں سے پیار کیجیے، اپنے سروں پر غلامی کی دستاریں سجائیے اور زور سے نعرہ لگائیے، خبردار کوئی نہ بولے، کیونکہ ملک حالت جنگ میں ہے، ملک کی بقا خطرے میں ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔
فرسٹ جنریشن وار سے لے کر اب تک ہماری 5ویں جنریشن ہے جو خوراک کی قلت، بھوک، بیماریوں، صحت، گندگی، عدم تحفظ، جہالت، تشدد، شدت پسندی اور سماجی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 6 جنریشن وار کی پیشن گوئی میں ابھی سے کر دیتا ہوں۔ آپ کو ممکن ہے کہا جائے کہ مقررہ مقدار سے زیادہ سانس لینا کافروں کا کام ہے، یا دن میں 2 وقت روٹی کھانا دشمن ملک کی سازش ہے، یا بچوں کی تعلیم کا سوچنا الحاد کے زمرے میں آتا ہے، یا صاف پانی مانگنا اصل میں ملک اور قوم سے غداری ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب برتیے، سر نیچا رکھیے، اف تک نہ کیجیے، کیونکہ ملک حالت جنگ میں ہے، ملک کی بقا خطرے میں ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔